بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ابھی ہم پہنچے ہیں کسک قلعہ۔ یہ میرے پیچھے یہ کسک قلعہ ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ساتھ میں یہ جو نیچے آبادی ہے یہ والی، یہ کسک گاؤں ہے۔ ابھی ہم یہاں سے ہائیک کرتے ہوئے قلعہ تک جائیں گے۔ جی الحمدللہ بلندی کی طرف ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے اور تقریباً 20 منٹ میں ہم انشاءاللہ قلعہ میں پہنچ جائیں گے۔ بلندی سے کسک گاؤں کا نظارہ واقعی قابل دید ہے۔ یہ کافی آسان ٹریل ہے۔ گروپ میں شامل تمام افراد پہاڑ کی بلندیوں کی جانب گامزن ہیں۔ ماشاءاللہ تمام انتہائی پرعزم، باہمت اور پہاڑوں سے محبت رکھنے والے دوست آج کے کارواں کا حصہ ہیں۔ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکتے ہو تو آؤ، میرے گھر کے رستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ پہاڑوں کی بلندیوں کو اپنے قدموں تلے وہی رون سکتے ہیں جن کے حوصلے بلند اور عزم جواں ہوتے ہیں۔ اقبال کے بقول وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ کسک کا قلعہ جس چوٹی پر واقع ہے، یہ چوٹی دور سے دکھائی دیتی ہے اور اطراف کے پہاڑوں کی نسبت اس کی اونچائی بہت زیادہ ہے۔ جی ابھی ہم اس ٹریل پر تقریباً درمیان میں پہنچے ہیں۔ ابھی کا کچھ سفر باقی ہے۔ یہ نیچے کے مناظر، یہ دیکھیں گاؤں، یہاں سے گاؤں کا منظر جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ پیچھے یہ بلندی پر کسک قلعہ ہے۔ یہ چند منٹوں کا سفر ابھی باقی ہے۔ کچھ ہی دیر میں ہم انشاءاللہ قلعے کے اندر ہوں گے۔ قلعے کی فصیل انتہائی عمودی چٹانوں پر تعمیر کی گئی تھی۔ اس لحاظ سے قلعہ دفاعی لحاظ سے بہت زیادہ مستحکم تھا اور اسے فتح کرنا انتہائی مشکل تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تقریباً 6 ماہ تک اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ جنگجو سردار سلطان فتح محمد خان نے قلعہ بند ہو کر مہاراجہ رنجیت سنگھ کا انتہائی بہادری سے مقابلہ کیا اور آخر 6 ماہ بعد جب پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو سلطان فتح محمد خان نے مہاراجہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور یوں قلعہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے تسلط میں آ گیا۔ جی بالآخر 25 منٹ کی ہائیکنگ کے بعد بالآخر ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں کسی زمانے میں قلعے کا دروازہ ہوا کرتا تھا۔ یہ قلعے کا مرکزی دروازہ تھا، مگر یہاں پر اب کسی دروازے کے آثار باقی نہیں ہیں۔ لوگوں نے اپنے تئیں ایک انٹرنس بنا رکھی ہے جہاں سے قلعے میں داخل ہونا کافی مشکل ہے۔ قلعے کی فصیل سرخ پتھروں کو تراش کر بنائی گئی تھی اور سیمنٹ کی جگہ پہ چونے گچ سرخ مٹی کا استعمال کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ فصیل انتہائی مضبوط ہے اور آج بھی اس میں سے پتھر کو اکھاڑنا انتہائی مشکل ہے۔ جی بالآخر ہم پہنچ چکے ہیں قلعے کے اندر اور یہ قلعے کے اندرونی مناظر ہیں جہاں پہ خودرو جھاڑیوں کی بہتات ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قیام پاکستان تک قلعہ کافی حد تک آباد تھا، مگر اب یہاں پر ویرانیوں کا بسیرا ہے۔
مقامی افراد کے مطابق کسی مقامی سیاستدان نے اس قلعے کو اپنی ذاتی جائیداد ڈکلیئر کر رکھا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کی چھان بین ضرور کرے تاکہ یہ تاریخی سرمایہ اور تاریخی ورثہ کسی کی ذاتی لالچ اور ہوس کا شکار نہ ہو جائے۔ قلعے میں انتہائی بلندی پر ایک مندر اب بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ قلعہ 11ویں صدی میں راجہ جودھ نے تعمیر کروایا، جو راجہ مل خان دیو کا بیٹا تھا۔ یہ راجہ مل خان دیو وہی راجہ ہے جس نے نواحی قلعہ ملوٹ تعمیر کروایا تھا۔ یہ مندر اپنے طرز تعمیر کے حوالے سے مزار قائد سے کافی مماثلت رکھتا ہے۔ یہ کافی حد تک امتداد زمانہ کا شکار ہو چکا ہے اور اس کی چھت میں بھی چھید ہو چکا ہے، تاہم اس کے کھنڈرات سے اس کی طرز تعمیر اور اس کی تعمیراتی نفاست کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اس مندر کے اندرونی مناظر ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس قدر اس کی تعمیر کرتے ہوئے فنی باریکیوں کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ یہ پہاڑ پر انتہائی جنوب کی چوٹی پر واقع ہے۔ مندر کی تعمیر میں سرخ پتھر کو تراش کر استعمال کیا گیا تھا۔ اگر سامنے سے دیکھیں تو یہ عمارت بالکل مزار قائد کا ریپلیکا محسوس ہوتی ہے۔ یہاں سے اس مندر کی بلندی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چونکہ قلعہ انتہائی بلندی پر تعمیر کیا گیا تھا، جہاں پر پانی کا انتظام کرنا انتہائی مشکل تھا، اس لیے بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے 2 تالاب بنائے گئے تھے، جو کہ اب انتہائی خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ دوسرا تالاب ہے جو قدرے وسیع ہے، یہ بھی کافی حد تک شکست و ریخت کا شکار ہو چکا ہے۔ ان تالابوں کی باقاعدہ صفائی کی جاتی تھی اور اس مقصد کے لیے تالاب میں سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ قلعے کے مشرقی حصے میں رہائشی مکانات تھے جن کی تعداد 70 کے لگ بھگ تھی، تاہم وہ اب زمانے کی گرد کے نیچے دب چکے ہیں اور ان کے آثار ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے۔ اس وقت ہم قلعے کی مشرقی جانب کھڑے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ قلعے کے 3 اطراف کی فصیل امتداد زمانہ کی نظر ہو چکی ہے۔ فصیل کی چوڑائی تقریباً 4 فٹ کے برابر ہے اور اس میں مناسب فاصلوں پر مورچے تعمیر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فصیل کے اندر ترچھے سوراخ بنائے گئے تھے۔ یہ ترچھے سوراخ دفاعی نقطہ نظر سے انتہائی اہم تھے، کیونکہ ان کی مدد سے دشمن کی نقل و حرکت پر نظر بھی رکھی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس دشمن پر حملہ کرنا بھی انتہائی آسان تھا۔ یہ رنگدار پتھروں سے تعمیر کی گئی دیوار ہے جو کسی زمانے میں ایک مورچے کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ مورچے کی چھت گر چکی ہے، تاہم
کافی حد تک یہ دیوار اب بھی اصلی حالت میں موجود ہے۔ میں نے آج تک زمانہ قدیم میں تعمیر کی گئی کوئی دیوار اس قدر خوبصورت نہیں دیکھی، اور اگر آپ قصر قلعہ میں صرف اس دیوار کو دیکھنے کے لیے آئیں تو یقین کیجئے کہ یہ سودا ہرگز مہنگا نہیں ہے۔ اس دیوار کی خوبصورتی کے پیش نظر محکمہ آثار قدیمہ کو چاہیے تھا کہ اس دیوار کو قومی ورثہ قرار دیا جاتا اور اس کی حفاظت کی جاتی۔ اس قلعے کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے میں اپنے ولاگ کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ اپنے بزرگوں کی وراثت کو سنبھالو، اب کی بارش میں یہ دیوار بھی گر جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔